بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جان، میرا کٹا سر لے کر میری امی کے پاس نہ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین شہر واپس لوٹ آئیں۔ 7 سال اسی طرح گزر گئے۔ بیچ میں صرف اللہ کی طرف سے ایک بار ہی بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی اور شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ دن رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ دے دیجئے۔ جب عمر 86 سال کی ہوئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ دیا۔ بڑھاپے میں ملا وہ پیارا بچہ حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کے لیے آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیوی بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ ان دونوں کو عرب کے اس ویران علاقے مکہ میں چھوڑ کر واپس فلسطین لوٹ جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ بی بی ہاجرہ مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ دن رات اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھیں۔ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ روزانہ اپنی امی حضرت ہاجرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ بی بی ہاجرہ اپنے اس معصوم بچے کو دلاسا دے کر کہا کرتی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تمہارے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب ساتھ مل کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بیوی بچے کی بہت یاد آتی ہے، آپ ملنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن اس 92 سال کے بوڑھے باپ کو اجازت نہ ملی اور اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام لیٹے سو رہے تھے کہ اچانک انہیں خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھیں اور صبح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر سے وہی خواب آیا تو دوسرے دن 100 بکریاں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنا ایک لڑکا کیا، ہزاروں لڑکے قربان کر دوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کے اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ دوستو، اس 92 سال کے بوڑھے باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ آج 7 سال کے بعد میں اپنے بچے اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اگلے ہی پل ایک دوسرا خیال آتا ہوگا کہ ارے میں تو اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ 92 سال کا بوڑھا آدمی ایک مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور یہ بوڑھا باپ اللہ کے حکم کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اونٹنی کے قدم جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں گی۔ آخر 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے ہی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر پاس آئیں اور گلے سے لگ کر رونے لگیں۔ چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر بی بی ہاجرہ اپنے شوہر کو لے کر گھر پہنچی۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہنستا کھیلتا 6 سال کا خوبصورت بچہ گھر کے اندر آیا تو بی بی ہاجرہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، تم ہر روز مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ تو دیکھو بیٹا، یہی تمہارے ابا ہیں اور آج یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس چھوٹے بچے کے دل میں خوشی کی ہوائیں چلنے لگیں اور وہ دوڑ کر اپنے ابا سے لپٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچے اسماعیل کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی بھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دیکھ کر برابر روتے جا رہے تھے۔ شاید ان کے دل میں ایک طوفان برپا ہوگا کہ یہ میرا پیارا بچہ، آج میں اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دو، آج میں اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بھی بہت خوش ہوئیں کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ باہر گھومنے جائے گا، اور پھر جلدی جلدی حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ گھر کے باہر کھڑی باپ بیٹے کو دور جاتا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آخر اس 92 سال کے بوڑھے باپ کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے، اور وہ اس معصوم بچے کو گھمانے لے جا رہے ہیں یا اسے ذبح کرنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل دیے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھلتے کودتے بہت خوشی خوشی اپنے ابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بچے اسماعیل کو بہکانے لگا کہ اے لڑکے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پیارے ابا مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے لڑکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ابا ایک تیز دھار چھری لے کر تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ شیطان تمہارے بچے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے تم زمین سے 7 کنکریاں اٹھاؤ اور شیطان کو مارو۔ جبریل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لیں اور شیطان کو ماری تو وہ زمین میں دھس گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک شیطان پھر سے سامنے آ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے 7 کنکریاں شیطان پر ماری تو وہ زمین میں دھس گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگیں۔ تھوڑی دور کے بعد پھر سے شیطان سامنے آ گیا اور ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اس بار بھی اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آئی کہ آج بھی حج کرنے والے لوگ جب تک مینا وادی میں شیطان کے ان 3 جمرات کو 7 کنکریاں نہ ماریں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب شیطان ان باپ بیٹے کی طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ ایک عورت کی شکل میں آ کر جلدی سے حضرت ہاجرہ کے پاس ان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے عورت ہاجرہ، کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ تو میرے بچے اسماعیل کو گھمانے لے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اے عورت، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ۔ بی بی ہاجرہ نے جیسے ہی شیطان کی یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی اچھل کر منہ کو آ گیا، کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا اور وہ انہیں دل و جان سے پیارا تھا۔ لیکن اچانک بی بی ہاجرہ کو خیال آیا تو وہ شیطان سے کہنے لگیں کہ اے عورت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 92 سال کا رحم دل انسان جو کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی ہے، وہ کیسے اپنے معصوم بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے عورت، اللہ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے اسماعیل کو میری خاطر ذبح کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ شیطان سے کہنے لگیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔
بی بی ہاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا اور پھر وہ مینا وادی میں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی میں پہنچے تو کہنے لگے کہ اے بیٹا، میں تم سے ایک بہت اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دوستو، ایسی بات سن کر دنیا کا کوئی بھی لڑکا اپنے باپ سے لڑ جاتا اور کہنے لگتا کہ ابا جان، آپ ایک خواب کی خاطر کیا مجھے ذبح کر دو گے؟ یہ غلط ہے۔ لیکن اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنہرے لفظوں سے لکھنے والا ہے۔ قرآن نے حضرت اسماعیل کے اس جواب کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے میرے بچے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر نہ کریے، بلکہ جلدی سے مجھے ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کریے۔ اپنے بچے اسماعیل کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید تم چھوٹے ہو اس لیے سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میری موت ہو جائے گی اور مجھے اس دھوکے باز دنیا کے بدلے جنت ملے گی۔ ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی امی حضرت ہاجرہ کی یاد آ گئی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، لیکن ہاں، مجھے ایک بات کا غم ضرور ہے کہ میری موت سے میری امی کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے ابا جان، آپ ایک احسان کرنا کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا جسم یہیں کہیں پتھروں کے نیچے دفن کر دینا، میرا کٹا سر میری اماں کے سامنے نہ لے کر جانا، ورنہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت تڑپیں گی۔ اور ابا جان، آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری امی کو لے جا کر دے دینا کہ اگر انہیں کبھی میری یاد آئے تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کریں گی۔ ابا جان، آپ اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کریں تو میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ کر تکلیف نہ ہو۔ ابا جان، آپ مجھے اوندھے منہ لٹا کر ذبح کرنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوگا اور آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے تو کہیں لڑکے کی محبت میں آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے ابا جان، آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دینا اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہے۔ اپنے بچے اسماعیل کی ایسی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور آگے بڑھ کر اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگا لیا، لیکن پھر کھڑے ہو گئے اور رسی لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے لگیں۔ دوستو، آپ اس وقت کا نقشہ ایک بار اپنے ذہنوں میں کھینچ کر دیکھیے کہ 92 سال کا بوڑھا باپ کہ جس کے جسم میں جان تک نہ بچی ہو، کمزوری کا یہ عالم ہو کہ ڈنڈا لے کر چلتا ہو، اور بڑھاپے کا ایک ہی سہارا 6 سال کا پیارا سا بچہ ہو کہ جو 60 سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا ہو، تو وہ بوڑھا باپ کیسے اپنے اس بچے کی گردن پر چھری چلائے گا؟ لیکن آج مینا کی وادی میں منظر ہی کچھ اور تھا کہ یہ بوڑھا باپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے، جیسے کہ بکرے کو ذبح کرتے وقت اس کے ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں زمین پر لٹا دیا، ہاتھ میں وہ تیز دھار چھری لی، اپنے بچے اسماعیل کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کر ان کے بال پکڑیں اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگیں کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر آپ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے تو سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے ہیں، لیکن 2 موقع ایسے ہیں
کہ جب آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑیں اور سب رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگیں۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب اس 92 سال کے بوڑھے باپ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگیں۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اس لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں، شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو تجھے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، قربانی کے بکرے کے لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب بقرعید کے دن بکرے کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کیا کرو کہ کہیں چھری کو تیز ہوتا دیکھ بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں مینا کی وادی میں تو منظر ہی کچھ اور تھا کہ ایک 92 سال کا بوڑھا باپ اپنے 6 سال کے بچے کے سامنے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن پتہ نہیں آج چھری کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کٹی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اٹھیں اور پتھر پر چھری تیز کرنے لگیں۔ ایسا 3 بار ہوا کہ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر چھری تیز کرنے لگیں تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے پیارے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار چھری تیز کر کے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی، پیٹھ پر پیر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر گردن پر چھری رکھ دی اور پھر چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ اب گردن پوری طرح کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے کو ہٹیں، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی کہ 92 سال کا بوڑھا باپ اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے بچے کو خون میں تڑپتا کیسے دیکھیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے ہیں کہ اچانک چاروں طرف ایک آواز سی گونجنے لگی اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا کہ جس میں بتایا جائے گا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو گھر لا کر اللہ کے حکم سے پھر سے فلسطین شہر واپس لوٹ گئے، اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بی بی ہاجرہ کی مکہ کے اس ویران علاقے میں وفات ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے وہ بالکل اکیلے بچے۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے
ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔